السلام علیکم۔ لیکچر 17 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر۔ ہم دیکھ رہے تھے ہجرت مدینہ کے بعد کے حالات اور واقعات، اور اس میں ہم غزوات تک پہنچے ہوئے تھے۔ آج غزوہ حنین پڑھنا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری 630 عیسوی میں پیش آیا۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ مکہ فتح ہوا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ قبائل دائرہ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہونا شروع ہوئے، لیکن کچھ قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وجہ انتہائی متکبر، خود سر، بہت جنگجو، طاقتور تھے، طائف کے علاقے میں آباد تھے، بہت خوشحال تھے کیونکہ تجارت اور زراعت پیشہ تھے۔ یہ اسلام کے پکے دشمن تھے۔ جب فتح مکہ ہوا، ان کی دشمنی میں مزید اضافہ ہوا۔ حوازن کا جو سردار ہے وہ تھوڑا کم عمر تھا، مالک بن عوف، اپنی طاقت کے نشے میں مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتا رہا۔ وجہ مسلمانوں نے بیت اللہ میں رکھے 360 بت توڑے تھے، یہ ان کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ انہیں اپنی کثرت پر بہت زیادہ ناز تھا۔ تو یہ غزوہ حنین کے اسباب، بہت تھوڑے اسباب ہیں، لیکن اب آگے واقعات دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک صحابی حضرت عبداللہ کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر حوازن کے عزائم سے آگاہ کیا۔ ان کے عزائم یہ تھے کہ مکہ پر حملہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور حدود حرم میں لڑائی کو پسند نہیں فرماتے تھے، لہٰذا یہ چاہا کہ دشمن کی زمین ہی میں لڑائی لڑی جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے 12,000 کا لشکر لیا، دشمن کے علاقے کی طرف گئے۔ اس میں 2,000 نو مسلم یعنی نئے نئے مسلمان ہونے والے بھی شامل تھے۔ لشکر میں سامان جنگ کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، یعنی مسلمانوں میں سے جن لوگوں کا بھی ایمان کمزور تھا، ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، آج کون ہم پر غالب آئے گا۔ جب آپ نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے غصے کا اظہار کیا۔ اب جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں اس علاقے میں، دشمن فوج کے تیر انداز چھپے بیٹھے تھے۔ ان کو ہدایت تھی کہ جو ہی مسلمانوں کا لشکر قریب آئے تو وہ ان پر اچانک ہر طرف سے تیر برسائیں تاکہ مسلمان فوج میں بھگدڑ مچ جائے۔ ایسا ہی ہوا، جو ہی لشکر اسلام وادی میں اترا، وادی کہتے ہیں نا کہ دو طرف میں پہاڑ ہیں اور درمیان سے راستہ گزر رہا ہے، تو دشمن فوج کے تیر اندازوں نے چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ دشمن کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ لشکر اسلام کی ترتیب برقرار نہ رہ سکی اور بدامنی پھیل گئی۔ لوگوں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنے والوں میں زیادہ تر نو مسلم تھے۔ جدھر جاتے تیر ان کے سامنے ہوتے، زمین تنگ ہو گئی، کہیں پناہ نہ ملتی تھی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمہ، حضرت ایمن بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے ایسی نازک حالت میں جواں مردی کا ثبوت دیا اور اپنی سواری سے اترے اور فرمایا، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے عباس کو کہا، حضرت عباس کو، کہ مہاجرین اور انصار کو پکارو۔ انہوں نے بہت اونچی آواز سے پکارا، یا معاشر الانصار یا اصحاب الشجرہ، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو۔ یہ آواز سنی، لوگ مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اپنی ترتیبیں صفیں درست کیں اور پھر زور سے حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 70 آدمی مارے گئے۔ ان کا سردار ذوالحمار عثمان بن عبداللہ، ان کا علمبردار جب مارا گیا تو دشمن کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ قبیلے کا سردار مالک بن عوف اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر طائف کے قلعے میں محصور ہو گیا، اور دوسرے قبیلے کا ایک گروہ قلعہ اوتاس میں چلا گیا۔ باقی لوگ زندہ گرفتار ہوئے۔ بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اب طائف کا محاصرہ ہو گیا ہے۔ غزوہ حنین میں شکست کھانے کے بعد دشمن کی ایک فوج کا دستہ وہاں چلا گیا تھا۔ 1 سال کے لیے انہوں نے رسد جمع کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روانہ ہوئے، طائف کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ طویل ہوا، محصورین نے تیر برسائے جس سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ قلعے کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا۔ محاصرے کو مزید طول دینا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہ تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں سے مروب ہو چکے ہیں، کھل کر مقابلے کے لیے نہیں آ رہے، لہٰذا ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دوبارہ بغاوت کریں گے۔ ان کے کھیت باغات تلف ہو چکے ہیں، معاشی طور پر بدحال ہو چکے ہیں، لہٰذا مشورہ صحیح تھا، لہٰذا قبول کیا اور محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے بنی ثقیف کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے کہ وہ میرے پاس
چلے آئیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد ہی قبول ہوئی اور قبیلہ بنو ثقیف مسلمان ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو غزوہ ہے، غزوہ حنین، کتنے مختصر حالات ہیں نا، اور کتنے شارٹ ہیں۔ کچھ غزوات ہیں جو بہت ڈیٹیل میں آپ نے دیکھے ہیں، اور کچھ غزوات ہیں جو کہ شارٹ ہیں۔ ایسے ہی آپ کو یاد کرنا ہے۔ پھر غزوہ تبوک رجب 9 ہجری 636 ہجری میں۔ اسباب کیا ہیں؟ تبوک کا مقام عرب اور شام کی سرحد پر یعنی بارڈر پہ ہے، مدینہ سے 14 میل کی مسافت پر۔ رومی حکومت کے زیر اثر غزوہ موتا کے نتیجے میں عرب کے سرحدی علاقوں کے سرداروں میں جرأت پیدا ہوئی۔ اپنے رومی سلطنت کے فرما رواؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، یہ جو تبوک کے لوگ تھے۔ غزوہ حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومی سلطنت کا سربراہ ہرقل مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اس خبر کی تصدیق ملک شام سے آئے ہوئے تاجروں نے بھی کی، افواہیں پھیلنا بھی شروع ہو گئیں۔ منافقوں نے مسلمانوں کو جو مسلمان تھے ان کو ورگلانا شروع کیا۔ لہٰذا ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پیش قدمی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن مدینے پہ حملہ آور ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل کو بھی امداد کے لیے دعوت دی۔ اب اسلامی لشکر کی دفاعی تیاری۔ غزوہ تبوک جس وقت ہوا، شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ مدینہ میں کھجور اور دیگر میوے پک چکے تھے۔ منافع حاصل کرنے اور آرام کرنے کے ایام تھے۔ لڑائی کے لیے طویل مسافت یعنی راستہ کافی لمبا تھا۔ جنگ کی تیاری کے لیے وقت بھی بہت قلیل تھا، تھوڑا تھا۔ صحابہ نے بہت جلدی میں بہت مشکل حالات میں تیاری کی تھی۔ یعنی اب تو کھجوروں کی فصل تیار تھی اور کھجوریں اتارنے کا موسم تھا۔ قرآن نے اسے مشکل گھڑی کا نام دیا۔ دوسری طرف منافقین بھی مسلمانوں کو خوف دلا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ لشکر تیار نہ ہو۔ اس قسم کی سازشیں ایک یہودی سویلم کے گھر پہ ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو جلانے کا حکم دیا۔ پھر صحابہ کا اثار۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا، جہاد کی فضیلت، جہاد کی تیاری کا آپ نے انکریج کیا، جس کے نتیجے میں صحابہ نے اثار اور قربانی کی مثالیں قائم کی۔ مثلا عثمان نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے، 10,000 مجاہدوں کی رسد کا ذمہ لیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 40,000 درہم پیش کیا۔ حضرت عمر نے آدھا سامان گھر کا۔ حضرت ابوبکر گھر میں جھاڑو دے کر تمام اثاثہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر کے لیے کچھ رکھا؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول۔ ایک انصاری رات بھر مزدوری کی، معاوضہ 4 سیر چھوارے، ان میں سے 2 سیر گھر والوں کو، 2 سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چھوارے تمام جمع شدہ مال کے اوپر بکھیر دو تاکہ پورے مال میں برکت ہو جائے۔ اتنا اثار، اتنی قربانی۔ پھر لشکر اسلام کی روانگی ہوئی ہے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینے کا گورنر بنایا۔ حضرت علی کو اہل بیت کی رکھوالی کے لیے چھوڑا۔ انہوں نے ساتھ جانے کا شوق کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی کوششوں سے کے باوجود 30,000 کا لشکر انڈر لائن کیجیے، آپ کی سرکردگی میں تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ سواریوں کی قلت تھی، تھوڑی تھی سواریاں، رسد کی کمی یعنی مال وغیرہ، کھانے پینے کا سامان، اسلحہ کم تھا، اکثر لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے، بعض جگہ پانی بھی میسر نہیں تھا۔ اس دوران اللہ نے بارش برسائی جس سے مسلمان تازہ دم ہوئے اور تبوک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا دشمن کی فوج مقابلے پر نہیں آ رہی۔ آپ نے 20 روز تک قیام کیا۔ اس قیام کے دوران ایلا کا سردار یوحنا جو عیسائی تھا، اس نے اطاعت قبول کی، جزیہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، قیمتی تحفے پیش کیے۔ اس کے علاوہ اور بھی عیسائی قبیلوں نے اطاعت قبول کی۔ حضرت خالد بن ولید دومت الجندل کے سردار کو پکڑ کر مدینہ لائے جس نے اطاعت قبول کر لی۔ اب نتائج کیا ہیں؟ عرب قبائل کا مروب ہونا، شدید گرمی، معاشی دباؤ کے باوجود صحابہ کا رومی حکومت کے مقابلے کے لیے اتنا طویل سفر طے کرنا، کوئی رکاوٹ خاطر میں نہ لانے سے عرب جو قبائل تھے ان پہ بڑا مثبت اثر ہوا۔ عرب قبائل مسلمانوں اور دین اسلام سے مروب ہوئے، جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر فتح شام کا پیش خیمہ۔ غزوہ تبوک کے نتیجے میں شام کی سرحد سے فی الحال خطرہ ٹل گیا، مگر بعد میں کشیدگی بڑھتی گئی اور بالآخر شام اور مصر بھی فتح ہوئے۔ دومت الجندل میں اسلامی حکومت کا قیام۔ خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دومت الجندل پر انہوں نے حملہ کیا، وہاں کے حکمران کو پکڑ کر مدینہ لائے، اس نے اطاعت قبول کی، جزیہ ادا کیا کا وعدہ کیا۔ اس طرح دومت الجندل جو عراق، شام اور عرب کو جانے والے راستوں کا سنگم یعنی وہاں پہ ملتے تھے اہم مقام تھا، وہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ پھر منافقین کا سدباب۔ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے چلے آ رہے تھے۔ غزوہ احد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے منافقت کی اور اپنے ساتھیوں کو واپس لے گیا۔
اس طرح اس غزوے میں بھی منافقین کھل کر سامنے آئے، چنانچہ اس غزوے سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی ہدایت کی، یعنی اس غزوے سے واپس آیا تو اب پھر حکم آ گیا منافقین کے حوالے سے۔ پہلے تو ان سے بہت نرمی ہو رہی تھی۔ منافقین نے مسلمانوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی جس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، لہٰذا غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار یعنی بالکل گرانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ ہو گیا جناب آپ کا غزوہ تبوک، آپ کے جو سلیبس ہے، اور ویسے بھی آخری غزوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ اور یہ غزوہ دیکھ لیں، یہ ہوا ہی نہیں تھا، گئے تھے مسلمان لیکن آگے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ پھر حجۃ الوداع 10 ہجری 632 عیسوی میں ہوا ہے، جب سارے حجاز مقدس میں دین اسلام کی شعائیں پھیل گئیں، عرب کے تمام قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے اپنی سیدھی راہ پر گامزن ہوئے تو دین اسلام کی تکمیل ہو چکی، تو اللہ نے دین کی سربلندی اور اپنی نصرت کی خوشخبری دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں، اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی جو ذمہ داری اللہ نے بحیثیت رسول ان کے ذمہ لگائی تھی وہ پوری ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی، آپ کی وصال کا وقت قریب آ گیا۔ لہٰذا آپ نے یہ خیال کیا کہ عرب کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور پوری انسانیت کے لیے عموماً دین اسلام کے شرعی اور اخلاقی بنیادی اصولوں کا اعلان کیا جائے۔ حج کے موقع پر دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہوتے تھے، لہٰذا 10 ہجری میں انڈر لائن آپ نے حج کا ارادہ کیا، چنانچہ عرب کے تمام قبائل کو اس بات کی اطلاع کرا دی زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ آپ نے اس سے قبل حج ادا نہیں کیا تھا، 2 مرتبہ عمرہ کیا تھا، انڈر لائن کریں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی تمام عرب آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح اکٹھے ہوئے، مدینہ کے باہر خیمے لگنا شروع ہو گئے، چونکہ اس حج کے ادا کرنے کے بعد اللہ کے حبیب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، انڈر لائن کریں۔ وداع یعنی الوداع ہونے والے کا حج۔ دین کے باقی ارکان یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل سے تو مسلمان پہلے ہی باخبر ہو چکے تھے، اب ضروری تھا کہ انہیں مناسک کے حج یعنی حج کے جو طور طریقے ہیں، عبادات ہیں، ارکان ہیں، وہ سکھائے جائیں۔ اب مدینہ سے روانگی ہوئی ہے 26 ذی-القعدہ 10 ہجری بمطابق 23 فروری 632 بروز شنبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نکلے، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ 100 اونٹ بطور قربانی اپنے ہمراہ لیے، آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل تھیں، سب کے سب اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا قیام فرمایا۔ اگلے روز آپ اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا، وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، بادشاہی بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر 4 ہجری کو 4 ذی الحج کو آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان 7 بار سعی کی، پھر آپ نے لوگوں کو عمرہ ادا کرنے کے لیے کہا جو قربانی کا جانور اپنے ہمراہ نہیں لائے تھے، یعنی یہ سارے حج کے ارکان ہیں۔ پھر یہ آپ دیکھیں تھوڑا بہت میں نے آپ کو جب حج کا پڑھایا ہے وہاں پہ کمپلسری میں، وہاں بھی آپ نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں۔ تو 8 ذی الحج کو آپ احرام باندھ کر منی تشریف لے گئے، 9 ذی الحج بعد نماز فجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ منی سے عرفات تشریف لے گئے۔ تمام مقامات مقدسہ پر آپ نے مسلمانوں کو حج کے مناسک سمجھائے اور یہ الفاظ دہرائے: مسلمانوں حج کے مسائل سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آیا میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے مل سکوں گا یا نہیں۔ پھر میدان عرفات میں آپ نے کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا اور دوپہر ڈھلنے کے بعد قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، اسی وجہ سے اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جس جگہ آپ نے یہ آخری خطبہ دیا وہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، جہاں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو خطبہ دیا جاتا ہے، انڈر لائن کر لیں، اور نماز عصر اور ظہر عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد: اے لوگو، جو میں کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اس کے بعد پھر یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگو، جاہلیت کے تمام دستور یعنی رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے پامال، یعنی میں نے انہیں ختم کر دیا۔
لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، جد اعلیٰ یعنی نبی آدم علیہ السلام ایک ہے، سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ کی نگاہ میں صرف وہی معزز ترین ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسی عربی کو اجمی، اجمی کو عربی، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کے سبب ہے۔ اے لوگو، جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس مقام کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دیکھو تم جلد اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے، تم سے تمہارے عمل کی بابت یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خبردار میرے بارے میں گمراہ نہ ہونا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آپ نے کہا کہ اے لوگو، غور سے سنو، شیطان تو اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس پر خوش ہوگا اس کے علاوہ ان دوسرے گناہوں میں اس کی بات مانی جائے جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو۔ اے لوگو، اس محترم مہینے کا بدل دینا کفر کے دور کی زیادتی ہے۔ ان مہینوں کا بدل دینا یعنی یہ جو حرام مہینے ہیں نا، ان کو بدلنا نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ بدل دیتے تھے، مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج ہوتے تھے، ان کو کوئی اور مہینوں کو یہ مہینے کا نام دے دیتے تھے۔ آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد قطعی طور پر، یقینی طور پر 12 ہے۔ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا، میں تمہیں پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ اے لوگو، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے، وہ تمہارے نکاح میں آ جانے سے تمہاری پابند ہو جاتی ہے۔ غلاموں کے ساتھ برابر سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ پھر فرمایا لوگو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو ناحق نہ مارو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو۔ اگر تم پر کوئی سیاہ فام نک کٹا غلام بھی، نک کٹا یعنی کہ جس کا ناک کٹا ہوا ہو، یہ ایسے ہی آپ نے بطور مثال کہا، امیر مقرر کر دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق حکم چلائے تو اس کی اطاعت کرو۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تم اس پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول۔ اس پر آپ نے آسمان کی طرف 3 دفعہ انگلی اٹھا کر کہا، خدایا گوار ہے، خدایا گوار ہے، خدایا گوار ہے۔ پھر آپ نے اپنی امت کو الوداع کہنے سے پہلے سے کہا، الوداع کہنے سے پہلے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام غیر حاضر تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض سننے والوں کے مقابلے میں بعض غیر حاضر ان باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اب اس خطبے کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 1، جان، مال اور عزت کا تحفظ۔ پوری انسانیت کو تعلیم دی کہ ہر کسی کی جان، مال، عزت کا تحفظ کریں۔ آپ نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت قیامت تک اسی طرح تم پر حرام جس طرح آج کا یہ دن، شہر اور مہینہ، یعنی کسی کی جان، مال، عزت ہمارے لیے کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، اور اس میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر اعمال کی جواب دہی، انسان اس دنیا میں جو عمل کرتا ہے آخرت میں اس کی باس پرس ہوگی۔ دنیا میں اچھے عمل ہیں، اچھی جزا ہے، برے عمل ہے، بری جزا ہے۔ جاہلیت اور سود کا خاتمہ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگوں میں جاہلیت کی ہر بات کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کے قتل کے تمام جھگڑے ختم کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے مقتول عمر بن ربیعہ انڈر لائن کا خون معاف کرتا ہوں، جس کو حذیل نے قتل کیا تھا۔ پھر سود معاف کرتا ہوں، اپنے چچا حضرت عباس کو ادا ہونے والا سود منسوخ کرتا ہوں۔ پھر عورت کے حقوق، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسلام نے عورت کو اہمیت دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، اور عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہارا حق یہ ہے، اور لوگوں تمہاری عورتوں پر تمہارا کچھ حق ہے اور عورتوں کا تم پر کچھ حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے، ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر کتاب اللہ، کتاب سنت سے کی پیروی، کہ جب جو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان کی جب پیروی کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ پھر غلاموں کی دیکھ بھال، کیا لوگوں غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں کھلاؤ۔ پھر تکمیل دین ہے، تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری وحی، پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی، یہ آخری وحی ہے، یاد کر لیں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ پھر مدینے کی طرف واپسی ہوئی ہے، حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں 13 ذی الحج تک قیام رہا۔ 14 ذی الحج کی رات آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر گزاری۔ ذوالحلیفہ، اگلے روز مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی، اسی کی تمام تعریفیں، وہ ہر چیز پر قادر،
ہم واپس آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت گزار، سجدہ کرتے ہوئے، اپنے پروردگار کی تعریفیں کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے جماعتوں کو شکست دی۔ اب پورے عرب میں کفر و شرک کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی معاملات تھے۔ آگے وصال ہے، ماہ صفر 11 ہجری میں آپ علیل یعنی بیمار ہوئے، دوسری بیویوں سے اجازت لے کر عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نماز کی امامت کرنے کی ہدایت کی۔ بعض اوقات آپ کی صحت اچھی بھی ہو جاتی جس میں آپ پند و نساء یعنی نصیحت فرماتے۔ آپ کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس چند اشرفیاں تھیں، آپ نے منگوائیں اور خیرات کر دیں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 8 جون 633 سوار کے دن آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ، اللہ بہترین ساتھی ہے، انڈرلائن کر لیں۔ آپ کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے آپ کے اخلاق اور سیرت نبی آ جاتی ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، پوری انسانیت کے لیے ایک عمدہ نمونہ۔ اللہ نے اپنے کلام میں آپ کی ذات کو، آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ کو، آپ کی ذات کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہاں سے جو اخلاق و سیرت ہے نا، یہ ساری چیزیں اب آپ نے خود تیار کرنی ہے، کیونکہ یہ سب ہم کمپلسری میں موٹی موٹی کر کے آئے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اور یہاں تک آپ لے کر آئیں گے۔ عہد نبی کا نظام حکومت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مصلح، یہاں اوپر تک، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے آ جائیں، عہد نبوی کا نظام حکومت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مصلح، مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، نظام حکومت کی اصلاح۔ ملک عرب کے نظام حکومت میں مرکزیت یعنی کہ سینٹرل حکومت کوئی نہیں تھی، مختلف قبیلوں میں ٹوٹے پھوٹے تھے لوگ، نسلی امتیازات بہت تھے، یہ میرا فلاں نسل سے تعلق ہے، فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے، بس اسی چیز میں پڑے رہتے تھے، مرکزی حکومت کوئی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام حکومت میں اصلاح کی، جس کی تفصیل کیا ہے۔ مرکزی وحدت کا تصور یعنی سب لوگ ایک ہیں، نسلی اور قبائلی تفاخر کا خاتمہ یعنی فخر و غرور کا آپ نے خاتمہ کیا، انسانیت کو ایک ایسا سیاسی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی نظام عطا کیا جس کی وجہ سے ایک عظیم انقلاب آیا۔ وہ بدو جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہ کرتا تھا، نہ ہی وہ کسی کی حکومت اپنے اوپر کرنا پسند کرواتے تھے، اللہ نے انہیں ایسی سمجھ بوجھ عطا کی کہ ان سے کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی خوف کھانے لگی۔ اس وقت ایران اور سلطنت کی، روم کی سلطنتیں یہ سپر پاور تھیں، یہ ایران اور روم، ان میں بادشاہت تھی۔ اسلام نے حکومت کا جو عمدہ تصور پیش کیا وہ حاکمیت الہی یعنی اصل حاکم اللہ ہے۔ آپ نے جو نظام قائم کیا اس میں بادشاہ اللہ کے آگے جواب دے اور لوگوں کے آگے بھی، قانون کی نگاہ میں سب برابر، امیر غریب کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کی حکومت ایک دستوری حکومت تھی جس میں انتظامیہ اللہ کے قانون کی پابند تھی، عدلیہ یعنی جو جوڈیشری ہے اس کے دباؤ سے یعنی حکومت کے دباؤ سے آزاد تھی، بلا خوف و خطر لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرتی۔ آپ نے جو نظام امت کو دیا وہ وقتی تقاضوں کے تحت یعنی ٹیمپریری نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے تھا۔ اور آپ کی نبوت بھی تا قیامت ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے۔ آپ نے مدینہ میں مثالی ریاست قائم کی جو ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے لیے نمونے کا کام کرے گی۔ اس کے خد و خال کون کون سے ہیں؟ یعنی حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ الٰہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ، وہی جو آسمانوں میں معبود، زمین میں معبود، اور وہی حکمت والا ہے۔ اللہ کو ماننا ہے۔ پھر اطاعت رسول ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، پیچھے بار بار ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ شورائی نظام ہے یعنی کہ شورا تھا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر کام میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ آپ ہر کام میں امت سے، اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ پھر مسجد کو مرکزی حیثیت بنائی گئی، اسلامی ریاست کے تمام کام مسجد نبوی میں ہوتے، بیرونی ممالک کے سفیر بھی یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرتے، مجلس مشاورت یہیں ہوتی، عدلیہ کا کام بھی مسجد میں ہی ہوتا۔ پھر کتابت وحی، آپ قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ کی ایک جماعت باقاعدہ طور پر تھی جو وحی الہی کو محفوظ کرتی، ان میں نام لکھ لیجیے آگے۔ پھر احتساب، جہاں کہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی اس کو منع کرتے، اصلاح کرتے، تاجروں کی اصلاح کے لیے خود بازار جاتے، انہیں ایمانداری کی تعلیم دیتے۔ ایک دفعہ گندم کے ڈھیر میں آپ نے اپنا دستہ مبارک یعنی ہاتھ ڈالا کہیں باہر بازار میں، تو اس کے اندر نمی تھی یعنی گیلی گیلی تھی۔ آپ نے دکاندار کو کہا کہ یہ کیا، اس کے عیب کو ظاہر کرو تاکہ کوئی شخص دھوکہ کھائے۔ پھر آپ کا فرمان ہے کہ ہم جس شخص کو کسی علاقے میں افسر یا عامل بنا کر بھیجیں
اس کی تنخواہ مقرر کر دیں، اس کے بعد اگر وہ عوام سے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ خائن ہے، یعنی خیانت دار ہے۔ پھر عدلیہ، قانون کا سرچشمہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کے چیف جسٹس تھے۔ مدینہ میں مسجد نبوی سے ہی عدالت کا کام لیا جاتا تھا اور یہیں فیصلہ سنایا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے مقدمات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، صوبوں اور دیگر مقامات کے لیے قاضی متعین تھے۔ پھر مالیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی ریاست کے ذرائع آمدنی جذب ذیل ہیں، مثلاً مال غنیمت۔ غزوہ یا سریہ کی صورت میں میدان جنگ سے جو مال غنیمت صحابہ کو حاصل ہوتا، اس میں 1/5 حصہ مرکزی حکومت کو بھیج دیا جاتا تھا، باقی تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس کی آمدنی کو اسلامی ریاست کے اخراجات پر صرف کیا جاتا۔ یہ مالیات پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں، آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے دور میں سارا کچھ پڑھا ہے۔ زکوٰۃ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کر دی تھی۔ زکوٰۃ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ہر مسلمان بالغ پر صاحب حیثیت پر فرض ہے 1 سال تک۔ کہاں سے لی جائے گی، کہاں بانٹی جائے گی، یہ پڑھا ہوا ہم نے۔ عشر جو مسلمان کسی سے اراضی پر لگان کی صورت میں وصول کی جاتی، 1 سال تک ملکیت کا ہونا ضروری تھا۔ ندی نالوں نہروں سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر عشر کی 10% اور مصنوعی طریقے سے آبپاشی کی صورت میں 5% زرع ہوتی تھی۔ صدقات، جو لوگ زکوٰۃ کے علاوہ اپنی خوشی سے خرچ کرتے تھے خیراتی کاموں میں۔ غزوہ تبوک میں آپ کو معلوم ہے لوگ بہت زیادہ لے کر آئے۔ جزیہ، ایک ٹیکس جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری ہوتی۔ جو غیر مسلم مسلمانوں کی پناہ میں آتے ان کو ذمہ کہا جاتا تھا، اور جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑتے ان سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتیں، بوڑھے، بچے، محتاج، مفلس، راہبوں سے، راہب یعنی جو عبادت گزار ہیں، جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ خراج، اسلامی ریاست میں آباد جو غیر مسلم رعایا ہے ان کی جو زمین کی راضی ہے اس کا لگان جو وصول کیا جاتا خراج، اس کی شرح کل پیداوار کا نصف حصہ تھا۔ آپ کے زمانے میں فتح خیبر کے وقت اس کی ابتدا ہوئی۔ فے، جاگیر، جائیداد اور زمین کو کہتے ہیں جو مفتوحہ یعنی جن علاقوں کو مسلمان فتح کرتے ہیں براہ راست حکومت کے زیر قبضہ ہوتی۔ اس کی آمدنی حضور کی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اعزاء، رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بنو ہاشم کے مستحق افراد پر صرف ہوتی تھی۔ یہ باقاعدہ بیت المال نہیں تھا جس میں مال و دولت جمع کیا، جو بھی مال آتا تھا آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر رجسٹر مردم شماری آپ کے زمانے میں ہوا، ایک رجسٹر مرتب کیا گیا جس میں 1500 مردوں کے ناموں کا اندراج تھا۔ عسکری نظام، آپ تاریخ انسانی میں منفرد سپہ سالار تھے۔ عرب میں جنگ کے لیے حرب کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور حرب کا مقصد ذاتی انتقام لینا، اپنی بہادری کا لوہا منوانا، حدود و سلطنت کو وسعت دینا اور دیگر دنیاوی اغراض کی تکمیل تھا۔ اس کی جگہ آپ نے جہاد کا حکم دیا جس کی غرض و غایت کی وضاحت یہ فرمائی کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے بس اس کا لڑنا راہ خدا میں ہے۔ اسی طرح آپ نے عسکری نظام یعنی جو فوجی نظام ہے، آپ میدان جنگ میں شجاعت اور بہادری کا پیکر تھے۔ محبوب ترین سپہ سالار آپ کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ مخالف کا خون بہانے کی بجائے اس کو بے بس کر دیا جائے، علاقہ فتح کرنے کی بجائے دلوں کو فتح کیا جاتا تھا۔ آپ کے زمانے میں کوئی باقاعدہ تنخواہ دہ فوج نہیں تھی، ہر بالغ آدمی آپ کا سپاہی تھا۔ جہاد کو مسلمانوں کے لیے عبادت کا درجہ قرار دیا، جو ہی جہاد کا اعلان ہوتا مسلمان اس کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے، ذرا سا کھولیں، بالکل شروع میں چلے جائیں، وہاں پہ انڈیکس ہے، فہرست، میرے پاس پیج نمبر 9 ہے۔ آپ پیج نمبر 9 کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس آپ کی جو بک ہے اس میں 3 میجر پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حصہ اول جو ہے وہ سیکشن اے کہلاتا ہے، پھر حصہ اول میں باب اول ہے، باب دوم ہے، پھر باب سوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باب چہارم، باب پنجم، باب ششم ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد حصہ دوم آتا ہے، اس میں سیکشن بی، وہ سیکشن اے تھا، یہ سیکشن بی جو ہے یہ آگے سے چل رہا ہے، پیچھے سے سیکشن بی شروع ہو گیا لیکن یہ بھی سیکشن بی ہے لیکن حصہ دوم ہے، باب ہفتم ہے۔ تاریخ اسلام اور عہد رسالت ہے، یہ ہم نے سارا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ معروضی سوالات نیو پیٹرن کے مطابق۔ پھر حصہ دوم میں ہی تاریخ اسلام سیکشن سی آ جاتا ہے، فتح مکہ، خطبہ حجۃ الوداع، یہ بھی ہم نے سارا کر لیا، فتح مکہ وغیرہ یہ سب کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ پھر خلافت راشدہ میں یہ سارے ہم نے کر لیے ہیں، بیچ میں سے 2-4 چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، ٹھیک۔ اب اللہ خیر کرے اگر 10 تاریخ کو کالج کھولتے ہیں تو پھر آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے نا وہ ایسے ہوگا کہ
جی سوری، پیپر پیٹرن جو ہے وہ کیسے ہوگا کہ جو پہلا ہے نا سیکشن اے، کلچر والا پورا، اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات، پھر اس کے بعد اگلا ہے فرد سے لے کر خدمت خلق، پھر آئلی زندگی کے مقاصد میں سے زوجین کے حقوق و فرائض، یہ پہلا سیکشن آپ کا سارا ہوگا۔ اس کے بعد سیکشن بی، عرب قبل از اسلام جو ہے یہاں سے شروع ہو کر ہجرت مدینہ تک، ہجرت مدینہ بیچ میں شامل ہے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کی تعمیر سے اوپر اوپر تک۔ یہ کب ہے؟ جب آپ کے 10 تاریخ کو کالج کھلتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پیپر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ ہے اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان، 3 آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کالجز تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جتنا پڑھ رہے ہیں، اگر فروری میں کالج کھلتے ہیں تو ابھی تک ہم جتنا پڑھیں گے وہ سارے کا سارا آپ کے سلیبس میں شامل ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو پھر چھڑواؤں گی اینڈ میں، ویسے یہ اسلامی نظام تعلیم، اسلامی معاشرہ، عالم اسلام، بس یہ کچھ چند چیزیں آپ کو چھڑواؤں گی، بلکہ پھر 90% آپ کا سلیبس جو ہے وہ آپ کو انکلوڈڈ ہوگا آپ کے پیپرز کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہمارا ہے ٹاپک وہ اسلامی نظام تعلیم ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں۔ السلام علیکم۔